صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ وقال تعالی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حاضرین، اولاد جو ہے گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، بدل دیا؟ اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کے لیے دعا قرآن پاک میں انبیاء کے حوالے سے بھی مذکور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو بطور احسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کر کے قرآن پاک میں ہے وَبَنِينَا شُهُودًا، کہ اس کو ہم نے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور دوسری جگہوں پر بھی قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو بطور احسان ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ایک نعمت ہے، اور جس طرح اور تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ممکن ہے جس کے پاس اولاد ہے اس کو نہ ہو، لیکن اس نعمت کا اندازہ اگر کرنا ہے تو 2-4-6 بے اولاد لوگوں سے ملاقات کیجیے، جن کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو یا اولاد ہوئی ہی نہ ہو، اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، یا ابھی شادی ہوئی ہو 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سال گزر گئے ہوں، اولاد نہ ہو، تو ایسے 2-4 لوگوں سے ملیں تو وہاں پہ اندازہ آپ کو ہوگا کہ اولاد کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سو اس نعمت کا شکر بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو کسی بھی نعمت کا شکر سب سے پہلے یہی ہے کہ اس نعمت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ جیسے غذا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو شکر کی ایک پہلی شکل تو یہی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اسے پھینکا نہ جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اسے برباد نہ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ غذا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو ان کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور انہیں اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، انہیں پھینکنا نہ پڑے، ایک مقصد کے تحت ان کا استعمال۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، اولاد ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اولاد کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو برباد نہ ہونے دیا جائے کسی بھی طرح سے۔
تو اولاد کو کے ملنے کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ایک یہ ہے سب سے پہلے کہ اس نعمت کو برباد نہ ہونے دیا جائے، ضائع نہ ہونے دیا جائے اپنی طاقت بھر۔ جس طرح سے کسان کھیت کے اگے ہوئے پودوں کی طاقت بھر حفاظت کرتا ہے، اب وہ اولا پڑ گیا، آفت آ گئی، کوئی آسمانی مصیبت آ گئی، وہ خراب ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ وہ صبر کرے گا، لیکن اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اولاد کی حفاظت کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور پھر اس کے بعد اس کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی شکر کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ عقیقہ رکھا ہے۔ عقیقہ بھی اس شکر کی ایک علامت ہے۔ اولاد کی جو نعمت انسان کو ملی ہے، اس نعمت کا شکر ہونا چاہیے، اس شکر کی ایک علامت کے طور پر عقیقہ رکھ دیا ہے، اور یہ شکر اپنی طاقت کے حساب سے ہونا چاہیے، فضول اور ریا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض دوسرے علاقوں میں یہ ایک چیز مصیبت بن گئی ہے۔ یعنی عقیقہ جو ہے، خاص طور پہ ہم لوگوں کے یہاں جو ہے عقیقہ بھی آپ لوگوں کے یہاں کی شادی سے بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ وہ سنت ہی نہیں ادا کرتے، کیونکہ ان کے دماغ میں عقیقہ کا جو تصور ہے وہ ایک بڑا سا ہے، تو اب وہ بڑا سا سیٹ اپ ہے نہیں تو کرنا ہی نہیں، اگر ہوگا وہ سیٹ اپ تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، تو یہ جہالت کی وجہ سے۔ تو اس کا شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ جہنم سے جو بچانا ہے، یعنی ان کی جو صحیح تربیت ہے اولاد کی، شکر میں داخل ہے۔ یعنی اولاد کی جو نعمت ملی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ انہیں ضائع ہونے سے بچائیے، اور سب سے بڑا ضائع ہونا کیا ہے کہ اولاد جہنم میں چلی جائے۔ اولاد کا ضائع ہونا، سب سے بڑا ضائع ہونا کیا ہے؟ اصل ضائع ہونا۔ اولاد کی اصل بربادی یہ ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے، جس کو آپ نے پالا پوسا پرورش کیا، وہ اولاد جہنم کی خوراک بن جائے، اور کوئی بھی باپ ایسا نہیں چاہتا۔ نہ تو وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اور نہ تو اسے اپنی اولاد کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ چاہے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ تو اس لیے اولاد کو بربادی سے بچانے کا سب سے اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہ جانے پائیں، یعنی ایسی چیزیں ان کے پاس نہ رہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے اور ہر کوئی اپنے چرانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی چرواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جو بچہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ کہاں کہاں کا چکر لگا ڈالتے ہیں، اور حرام حلال جتنا ملتا ہے بغیر تمیز کیے ہوئے سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ آپ کو کرنے نہیں دیا، بڑے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دے دیا، اولاد دے دی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہماری چرواہی میں ہے تو ہم ان کو اچھی طرح چرائیں، اچھی طرح چرائیں، ان کے روح کی اور ان کے جسم کی دونوں کی غذا دیں اپنی طاقت بھر۔ اگر نہیں دیتے وہ غذا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ تمہارے ماتحتی میں چند بچے دیے گئے تھے، اولاد کی شکل میں کچھ نعمتیں تم کو دی گئی تھیں، ان نعمتوں کا شکر تم نے کس طرح ادا کیا، اور یہ جو امانتیں تمہارے حوالے کی گئی تھیں ان امانتوں میں تم نے کس طرح تصرف کیا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت
ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آج ہم یہ بات طے کر لیں، آج ہی دیکھیے ہمارے حالات ہر دن کسی نہ کسی ڈھنگ سے ایک بری خبر لاتے ہیں، ہر دن ایک برے ماحول کی، برے حالات کی خبر دیتا ہے۔ جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ہم کو سننے میں ملتی ہے، جاننے کو ملتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اور ایسی طاقت ہوتی ہمارے پاس، اور ہمارے اتنے ایم ایل اے ہوتے، اور اگر ہمارے پاس اتنے افسر ہوتے، اور ہمارے پاس اگر ایسی طاقت ہوتی، اور ہمارے پاس اگر ایسی زمین ہوتی، اور ایک وہ چیز جو ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہماری طاقت میں جو چیزیں نہیں ہیں ان پہ خوب باتیں کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، وہ چیزیں جو ہماری طاقت میں نہیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہماری طاقت میں ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے طاقت میں جن چیزوں کا کرنا ہے ان حالات کو بدلنے کے لیے، ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بوڑھے ہو چکے، اب ہماری طاقت میں کیا ہے؟ ہم 40 سال کے ہیں، اب ہماری طاقت میں کیا ہے؟ تو جو اویلیبل ہے، جو ہماری طاقت میں ہے وہ ہم کر گزرے ہیں، اور اگر ایسے سارے لوگ کر گزریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بھائی بڑے ڈاکٹر کے پاس اگر جانے کے لیے خرچ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو جتنا ممکن ہو گھر ہی میں جو مسالے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہی میں سے دوا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کھانسی کے لیے سیرپ نہیں ہے تو کیا چائے بھی بنا کے نہیں پئیں گے، کالی مرچ والی، ادرک والی؟ جو طاقت میں ہے، تو جو طاقت میں ہے وہ کرنا ہے، جو طاقت میں ہے ہی نہیں اس پہ بات کر کے وقت برباد مت کرنا۔ ابھی ایک ماحول بڑا تیزی سے آ رہا ہے، دھیرے دھیرے، شرک اب طاقت کے ساتھ آئے گا، شرک جبر کے ساتھ آنے والا ہے، شرک طاقت کے ساتھ آنے والا ہے، شرک کے لیے پورا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، شرک کورس کی کتابوں میں آنے والا ہے اور آ رہا ہے، یعنی شرک چاروں طرف سے پوری طاقت کے ساتھ یلغار کرنے والا ہے، جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہر طرف سے اڈیلا جانے والا ہے شرک۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں کی۔ ابھی جو موجودہ ایمان ہے ہمارا، اس میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ایک جھٹکے میں بدل جائیں گے، ایک طوفان نہیں سہ سکتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو ذرا سا ڈیمیج کر دیا جاتا ہے، ذرا سا یہ سمجھا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان تک ایمان پہنچ نہیں رہا، ان تک ہماری تقریر پہنچ نہیں رہی ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کو ذرا سا سمجھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم تو یہ تھے، وہ بدل جاتے ہیں۔ ان کو کچھ لالچ کی چیز دی جاتی ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ ان کو کچھ لٹریچر دے دیا جاتا ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ایک سیلاب آئے گا مصیبت کا، تو اس میں بدل جائیں گے، اس جھٹکے میں وہ نکل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کیا تیاری کی ہے کہ سیلاب تو پیٹھ پہ آئے، لیکن عقیدہ اور ایمان اور فکر اتنی مضبوط ہو کہ وہ پلٹانا مشکل ہو جائے لوگوں کو۔ تو یہ آنے والے وقتوں میں یہی ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، کوئی تربیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک پوری نسل ہے، ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ تاکہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اس کے اعتبار سے ہم ان کو تیار کر دیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب وہ تمام طریقے ہیں اس میں سب سے بہتر طریقہ تعلیم اور تربیت ہے۔ دیکھیے جو شرک جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ ابھی ہم کو لگتا ہے تو مسلمان ہیں، اس میں کیا بہت زیادہ شرک اور توحید کی بات کرنی۔ دعا کر رہے ہیں نبی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، شرک سے ڈر کتنا ہے۔
تو شرک سے اپنا نبی اور بیٹوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، لیکن خوف اتنا ہے کہ وہ اتنی بری چیز ہے کہ کہیں لگ نہ جائے، کہیں سے وہ لگ نہ جائے۔ تو دعا کرتے ہیں الہی مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ دعا ہو رہی ہے، جبکہ کوئی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے پھر بھی اس بات کی دعا ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو سیکولر ماحول تھا تو سیکولر ماحول میں بھی اسپیس تھا، اب دوسرا ماحول جیسا کہ میں نے بتایا شرک کا جبر کا ماحول آ رہا ہے۔ ابھی اس ماحول میں ہم کو اپنے بچوں کو شرک سے بچانا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ بیٹا مشرک نہیں ہے، بیٹا موحد ہے، بیٹا مسلمان ہے، لیکن وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، جبکہ بیٹا مشرک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں ایک بچے کو، 10 سال کے بچے کو، فرما رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ اے بچے جان لو اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی جو فائدہ وہ پہنچائیں گے وہ فائدہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت سے آیا ہے، وہ تو اللہ نے لکھا ہی تھا وہ فائدہ، وہ چاہے اس طریقے سے آئے چاہے دوسرے طریقے سے آتا وہ فائدہ آتا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں، بچہ مسلمان ہے، بچہ مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اس بچے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ بات کیا سمجھائی؟ بات بچے کو یہ سمجھائی کہ اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حدود کی اگر حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، سچ بولنے کے، ایمانداری سے رہنے کے، حلال و حرام میں فرق کے وغیرہ، اگر ان احکامات کو تم تھام لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب یہ ہماری طاقت میں ہے، انڈیا کے سارے مسلمان اللہ کے احکام کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس میں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی کمپنی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کمپنیاں نہیں، ہمارے پاس انڈسٹریل علاقے نہیں، انڈسٹریاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یہ ابھی ہماری طاقت میں ہو سکتا ہے محنت کر کے، لیکن کچھ چیزیں بڑی سہولت کے ساتھ ہماری طاقت میں ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہماری طاقت میں بڑے آرام سے ہے، اور کچھ چیزوں کو کر لینا ہماری طاقت میں بہت آرام سے ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول اس بچے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کی جب حفاظت کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور غیرت کی تعلیم دی، کہاں مانگنا ہو جب بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی بھی چیز، یعنی جوڑ جو بنایا وہ اللہ سے،
مدد طلب کرو اللہ سے کرو۔ اس کے دل اور دماغ میں اس بات کو بیٹھایا جا رہا ہے، اور کیوں وہ کس طرح بیٹھایا؟ کہا جان لو پوری دنیا اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا اگر تمہیں بچانا چاہے، مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو ماروں گا، میں اس کو پاؤں گا تو قتل کر دوں گا، تو پوری دنیا کے دماغ آپ کو بچانے میں لگ جائیں، پوری دنیا کے انٹیلیجنس آپ کو محفوظ کرنے میں لگ جائے، لیکن کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جائے گی کہ آپ قتل ہو جائیں گے، اگر اللہ نے لکھا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر فائدہ پہنچ گیا، اگر آپ کی جان بچ گئی تو وہ اس لیے بچی کہ اللہ نے لکھا تھا، اس لیے نہیں بچی کہ دنیا آپ کے پیچھے تھی۔ اور اگر سارے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، سارے لوگ، ساری دنیا لگ گئی ہے، ساری انٹیلیجنس لگی ہے، ساری پولیس لگی ہے، سارے لوگ لگے ہیں، ذرہ ذرہ جاسوس ہے، ہر وہ جس کے جان ہے، جو زندہ ہے، وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے لکھا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے تو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی طبعی موت لکھی ہے کہ بستر پہ آئے گی تو موت بستر پہ آئے گی، موت بستر پہ آئے گی، نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس کے عقیدے میں بات رکھی کہ وہ خود کو سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جڑاؤ ہو، مصیبتوں سے ٹکرانے کی طاقت آئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویا مصیبت سے ٹکرانے کی طاقت دی جا رہی ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں گھبرانا نہیں، جیسے بھی لوگ پیچھے پڑ جائیں گھبرانا نہیں، اللہ نے اگر نہیں لکھا ہوگا نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی چیز پہ جمے رہنا۔ یہ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکایت وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، تو شرک سے بچانا، اور اس کے بعد نماز کی طرف لانا۔ جب بچے مسجدوں سے جڑ جائیں گے اور ہم مسجدوں سے جڑ جائیں گے تو وہاں سے ایمان کی پرورش آسان ہو جائے گی، پھر پھیرنا مشکل ہو جائے گا۔ نمازی ہو اور مرتد ہو جائے ذرا یہ بہت کم ہو، ممکن نہیں ہے بظاہر، تو نماز کیا کرے گی؟ بند باندھے گی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار سکتے ہو، مطلب مارنا تنبیہ کا مارنا، غصہ مٹانے کے لیے نہیں، تنبیہ، اور تنبیہ کے لیے جب آپ ماریں گے تو حساب کتاب سے، پیٹنے کا حکم نہیں ہے، مارنے کا حکم ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو، مطلب چھوڑنے پر۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ آپ کو ایک بتاؤں میں یہ بات کہ یہ بچوں کو مارنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے پہ، نہ بیوی پہ، نہ بیٹی پہ، نہ لونڈی پہ، نہ کسی آدمی پہ۔ مارنے کے لیے بچوں کو وہ ذات اجازت دے رہی ہے جس ذات نے کبھی کسی کو نہیں مارا، اور کس کے حق میں؟ بچوں کے حق میں مارنے کی اجازت دے رہی، بچوں کے حق میں، جو ذات بہت شفقت والی ہے، بہت رحمت والی ہے، جس کے بارے میں ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، ہر شے کے لیے رحمت، وہ ذات حکم دے رہی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، انہیں مارو،
یعنی مارنے کی اجازت ہے ان کے لیے 10 سال کی عمر میں نماز پر۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، بلکہ تربیت کے لیے ذرا اور پہلے الگ کر دیں۔ یہاں شرم و حیا کی خصلت لانی ہے، کیونکہ جب بچے 9 اور 10 سال کے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کے اندر جسمانی اور جنسی تبدیلیاں ہونی شروع ہوتی ہیں۔ وہ جب وہ الگ الگ رہیں گے تو ان کے شرم و حیا کی چیزیں انہی تک محدود ہوں گی، اور جب ایک ساتھ رہیں گے تو شرم و حیا دوسروں پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر کشادہ رکھنا چاہیے، جس قدر طاقت ہو، جتنی طاقت ہو، عالی شان نہ ہو چلے گا، لیکن کشادہ ضرور ہو۔ گھر بہت اچھا نہ ہو، اس کی مت کوشش کریں کہ گھر بہت اچھا ہو، لیکن اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ گھر کشادہ ہو، سب کے بستر الگ ہوں اور سب کا سونا الگ ہو۔ 10 سال کے بچے ہیں تو ان کے بستر بھی الگ الگ ہوں، اس بات کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ یہ چیز نہیں ہوگی، گھر کشادہ نہیں ہوگا تو بہت ساری تربیت کی چیزوں میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو یہ چاہیے کہ گھر بہت قیمتی اور بہت اچھا نہ ہو، یہ ٹھیک ہے، کشادہ ہونا چاہیے، کشادہ ہونے کے لیے کہا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں نماز کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی ذمہ داری جو ہے اولاد کی تربیت کی، اس کے محفوظ کرنے کے کیوں ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس سے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں جو مشہور ہیں: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم جس سے فائدہ پہنچے، ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں، ان 3 چیزوں میں سے ایک نیک لڑکا ہے۔ نیک لڑکا ہے ایک جو آپ کے لیے دعا کرے۔ آپ کے لیے دعا تبھی کرے گا جب وہ نیک ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں، اور وہ دعا آپ کو مسلسل پہنچتی رہے گی۔ اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ اس کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، اس کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ دعا کرنے کے بارے میں بھی کوئی ایسی اہمیت ہے، وہ دعا بھی نہیں جانتا ہے، یا وہ دعا پڑھ نہیں پاتا ہے، یا وہ دعا اس کو یاد نہیں ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا دعا کرے گا؟ دعا کرتا نہیں ہے تو کیا بنایا آپ نے اس کو؟ پھر بنایا کیا؟ اگر وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے دعا کر سکے، آپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکے، وہ اس لائق بھی نہیں ہے، تو آپ نے بنایا کیا؟ کیا دیا پھر اس کو؟ میرے خیال سے ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اولاد کے بارے میں ہماری فکر ہونی چاہیے۔ کہا کہ جب 40 سال کا انسان ہو گیا تو کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الان وانی من المسلمین۔ کہا کہ وہ دعا کر رہا ہے، پہلے شکر کی دعا کیا، پھر نیک عمل کی توفیق کی دعا کیا، اس کے بعد اولاد کے لیے کہ اے اللہ میری اولاد کو صالح فرما دے، نیک بنا دے۔ یعنی اولاد کی آخرت کی جو فکر ہے، وہ فکر اس پوری طریقے سے آدمی کے رگ و ریشے میں بیٹھی رہنی چاہیے۔ اس کے دین کی، اس کے ایمان کی، اس کے عقیدے کی فکر بہت زیادہ ہم کو ہونی چاہیے۔ اگر وہ فکر نہیں ہے تو ہم صالح باپ نہیں ہیں، ہم صحیح باپ نہیں، ہم صحیح ماں باپ نہیں ہیں۔ گویا ہم نے جو ہمارے اوپر حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ تعلیم
اب تربیت میں ہم نے کل چیز کیا سمجھی ہے؟ پڑھا دینا. چلو کم سے کم پڑھا دینا تو سمجھا ہے. بہت سے لوگ تو پڑھا دینا بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم تعلیم کو ہم نے بچے کا حق سمجھا ہے, پڑھا رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. ان لوگوں کو سمجھانا آسان ہے, لیکن جو پڑھا ہی نہیں رہے ہیں ان کو سمجھانا ذرا اور مشکل ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تعلیم کی طرف ٹوٹل سب کو لانا ہے, ٹوٹل لانا ہے. جن علاقوں میں, چونکہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں, دوسرے علاقے کے لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں آن لائن کی وجہ سے, تو میں یہ بات کہوں جو یہاں نہیں ہے کہ یو پی کے علاقوں میں خاص طور پہ زندگی بہت سارے لوگوں کی, جو میڈیم لوگوں کی ہے, گزر جاتی ہے شادی کرنے اور گھر بنانے میں. ٹھیک ہے رشوت غلط ہے, لیکن 50,000 روپے 1,00,000 روپے اگر کسی بچے کی تعلیم میں خرچ ہوتے ہیں, نہیں خرچ کرتے یا کر نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی, ایک غریب اور نارمل آدمی کی شادی کا خرچ 3 لاکھ ہے. 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے کم میں شادی ہونی نہیں ہے بیٹی کی. بیٹے کی بھی 2 لاکھ سے کم میں ہرگز نہیں ہونی ہے, اور 4-5 لاکھ نارمل ہے. اور بڑے لوگ جو ہیں تو وہ 10 سے شروع ہوتا ہے, اور اب وہ 15-20 جو چلے جائے. 4 شادیوں میں گزر جاتے ہیں 12 لاکھ روپے. یہ 12 لاکھ روپے, ان 12 لاکھ روپیوں سے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو سکتی تھی. اے گریڈ کی تعلیم ان 12 لاکھ روپیوں سے اپنے بچوں کی دے سکتے, مہنگی تعلیم دے سکتے. لیکن یہ غلط رسوم و رواج نے گلا ایسا دبوچا ہے, ریاکاری نے, کہ اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کو دبوچنا شروع. کھانے پینے کی یہ الحمدللہ ایک چیز یہاں بہت اچھی ہے کہ وہاں کی ایک میں یہاں 4 شادی ہوگی, یہ بہت اچھی ہے. مگر ایسا وہاں ہو جائے تو پورے معاشرے اور محلے میں اس کی تھو تھو ہو جائے گی. تو یہ ایک بری چیز ہے. تعلیم ہو سکتی ہے بھائی, یہ فضول خرچیاں بند کر دو, یہ 4-5 آئٹم کھانے میں بند کر دو, اور جو بکرے سے کم پہ سمجھوتا نہیں ہوتا اسے بند کر دو. چکن پہ آ جاؤ اور 1 ڈش رکھو, 1 آئٹم رکھو, جہیز کو لات مارو, ابھی پیسے بچنے شروع ہو جائیں گے. مختصر کرو شادی کو, ولیمے کو مختصر کرو, اس کو سادہ کرو اور مختصر کرو. پیسے بچیں گے, ان پیسوں کو اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاؤ, بزنس میں لگاؤ, تجارت میں لگاؤ. پیسہ تو ہے 2-3 لاکھ, لیکن سامنے شادی ہے, اس لیے دکان نہیں کھول سکتے, اس لیے تجارت نہیں کر سکتے, شادی کرنی ہے. تو شادی مشکل ہو گئی, اور مشکل ہم نے بنایا ہے. مشکل ریاکاری سے بنی ہے. یہ مشکلات ریاکاری سے بنے ہیں, اور ہمارے جو وطن کے لوگ ہیں ان کے کلچر کا اثر بھی ہے, ان کے کلچر کا اثر بھی ہے. یہ جہیز ان کے کلچر کا اثر ہے. تو تعلیم یہ حق ہے بچے کا. بچے کی شادی میں 4 لاکھ خرچ کرنا یہ اس کا حق نہیں ہے, اس کا حق تعلیم ہے. اللہ نے متعین کیا, رسول نے متعین کیا, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا تو اس پہ آپ عمل کیجئے. جس کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی سوال نہیں ہوگا, اس پہ کیوں آپ جا رہے ہیں؟ اور لوگ کہیں گے کتنا دن, 1 دن 2 دن 3 دن کہیں گے نا, پھر ختم. اور تعریف بھی کتنا دیر ہوگی, کھا کے نکلیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑا زبردست رہا. ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اب ٹیبل تمہارا ہو, تمہارے ٹیبل پہ کھاتے وقت تمہاری برائی چل رہی ہو. کیا کنجوس آدمی ہے یار, 2 ہی آئٹم رکھا ہے, تیسرا بھی رکھنا چاہیے اس کو, وہیں ٹیبل پہ برائی. تو تم جس کے لیے سب کر رہے ہو ریاکاری کے لیے, وہ سب تو حاصل بھی نہیں ہو رہا ہے, اور حاصل بھی ہو رہا تو کب تک؟ وہ باہر نکلے جب تک, اس کے بعد وہ بھی ختم. اس لیے اس کو ختم کرو, تعلیم کی طرف آؤ, اس کی طرف توجہ. لیکن کیسے, یہ دوسری بات ہے. تعلیم پہ آنا ہے لیکن کیسے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ پڑھائی جو ہے مقید ہے اللہ کے نام سے. یعنی رب کو جاننا ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے اس کو علم میں آنا ضروری ہے. اگر تعلیم ایسی ہے کہ رب کی معرفت نہیں ہے، اس کے احکام کی معرفت نہیں ہے، اس کے کلام کی معرفت نہیں ہے، اس کے نبی کی حدیثوں کی معرفت نہیں ہے، تو یہ تعلیم نہیں ہے. یہ تعلیم نہیں، یہ صرف تجارت ہے. تعلیم میں یہ شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے. تو یہاں پیدائش کی علت بتائی اور یہاں پہ یہ کہا کہ اسی پیدا کرنے والے کو پہچاننا ضروری ہے. اس لیے ہمارے تعلیمی نظام میں اگر ہم کہیں بچے کو پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا انتظام وہاں ہے کہ نہیں ہے، کتنا ہے، کس قدر ہے، اس پہ دھیان دیجئے. اور اس کے بعد الگ سے دھیان دیجئے. الگ سے آپ مسجدوں میں مکاتب قائم کیجئے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے، اور بڑی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اس میں رکھیے اور اس کا سسٹم مضبوط کیجئے. ایسا نہیں الل ٹپ، نہیں ایسا نہیں. بڑھیا ٹیچر، اچھا عالم رکھ کر کے ان کے ایمان کی، عقیدے کی، دین کی چیزوں کو مضبوط کیجئے اور پابندی سے اس میں رکھیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بچے کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو آپ سے سوال ہوگا. اور یہ نسلوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کا ایک بچہ اپنے خالق کو اچھی طرح پہچاننے سے نابلد رہ گیا تو اس کی آئندہ کی ساری نسلوں کو آپ نے خراب کر دیا. اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور آنے والا جو ماحول ہے ایک جھونکے میں سب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم ہی سے سارے سوالات ہوں گے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن سکھانے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اتارے. اور یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ پہ ختم کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے خالق کی معرفت کا کتنا بڑا مقام ہے، رب کو پہچاننے کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ رب کے پہچاننے اور نہ پہچاننے میں قوموں کا عروج و زوال رکھ دیا. جن لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا انہیں زمین سے اللہ نے مٹا دیا. تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ اللہ کے حکم سے عذابوں نے ہر چیز کو مٹا دیا اور خراب کر دیا. دمار اور ہلاک کی نشانیاں اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں، صرف خالق اور اس کی آیتوں کو نہ پہچاننے اور نہ جاننے کی وجہ سے. تو پورا سلسلہ رکھا ہوا ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے. آپ کو مختصر میں بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اولاد پہ انہوں نے توجہ کی ہے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. انہوں نے بھی اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کے کھانے اور پینے کے بارے میں فکر کیا. ایسا نہیں کہ نہیں کیا، لیکن اس میں جو ہے دین کا پہلو ہمیشہ سامنے رکھا. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ تیرا شکر کریں. یہ دیکھیے آپ، دعا کیا پھلوں کی، وارزقہم من الثمرات، پھلوں کی رزق کی دعا کی، لیکن وہاں پیش نظر شکر ہے، رب کی عبادت ہے. یعنی دنیا کا بھی اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو اس میں دین کا فائدہ بھی شامل ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جانور کا معاملہ، جیسے جانور گھاس چر لیتا. ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اللہ میں نے اپنے اولاد کو ایک غیر ذی زرع، غیر آباد علاقے میں آباد کیا ہے تیرے محترم گھر کے سامنے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. اب آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ لے جا کے کر دیا جہاں کچھ ہے ہی نہیں.
یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے، دین کو دنیا پر ترجیح دینا ہے، یعنی دنیا جا رہی ہے چلی جائے مگر دین نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا جانے کا بھی نقصان ہے، ایسا نہیں کہ نقصان نہیں ہے، لیکن یہ نقصان برداشت کرنا چلے گا، دین کا نقصان نہیں چلے گا۔ اگر دو اسکول ہے، ایک اسکول میں تھوڑی سی کمزور پڑھائی ہے اور ایک اسکول میں تھوڑی سی اچھی ہے، لیکن جس میں اچھی ہے اس میں دین کا انتظام نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ دو علاقے ہیں، ایک علاقہ برا ہے دین کے لحاظ سے لیکن سہولتیں سب وہاں ہیں دنیاوی، اور ایک علاقہ ایسا ہے جو تھوڑا کمزور علاقہ ہے، سہولتیں اس علاقے میں کم ہیں لیکن مسجد ہے، مکتب ہے، علماء ہیں، دینی تربیت کا وہاں نظم ہے، تو اس علاقے کو چھوڑ کر کے اس علاقے میں گھر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک ایسی جگہ لے جا کے آباد کر دیا جہاں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن صرف کس لیے؟ دین کو مقدم رکھتے ہوئے۔ اور دعا میں نے بتا دیا وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ دعا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے فکر ہے، صرف بیٹا نہیں سامنے جو ہے، اس بیٹے سے جو نسلیں آئیں گی ان نسلوں کی فکر ہے، پوتوں کی فکر ہے، پوتوں کے بیٹوں کی فکر ہے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی فکر ہے، پوری نسل کی فکر ہے۔ ہمارے یہاں تو فوراً چاہیے، سب فوراً چاہیے، یہاں نسلوں کی فکر ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ ان میں اپنی طرف سے رسول ضرور بھیجنا، کہ کہیں یہ بھٹک گئے تو میری یہ جو نسل جا رہی ہے، یہ میری نسل کہیں آگے چل کے بھٹک گئی اور کوئی رسول نہیں آیا تو میری نسل گمراہ رہے گی، اس لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری نسل میں، ان لوگوں میں رسول بھیجنا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب سکھائے، انہیں حکمت سکھائے۔ اے اللہ تو غالب ہے، کر سکتا ہے، حکمت والا ہے۔ تو نسلوں کی فکر ہے یہاں، یہ صرف سامنے جو اولاد ہے اس کی نہیں، سامنے جو بیٹا اور بیٹی ہے اس کی نہیں، آگے پوتوں کی، پوتوں کے بیٹوں کی، ان کے بیٹوں کی، نسلوں کی فکر کرنا ہے۔ اور جب ہم نسلوں کی فکر کریں گے تو بات انشاءاللہ بن جائے گی، اور اگر ہم نے نہیں فکر کیا تو میرے بھائیوں دن موجودہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تعلیم کی جو صورتحال کی جا رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، تجارت کی جو صورتحال کی جا رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، ہمارے رہنے سہنے کے بارے میں جو حالات کیے جا رہے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، مختلف ناموں سے دین بدلنے کی اور ارتداد کی جو مہم چل رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، مسلمان رہتے ہوئے نام کے ساتھ آپ کو پورے طور پہ اندر سے بدل دینے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر سوچئے کہ ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے، ان کے عقیدے کی، مطلب عقیدہ کتنا دماغ میں راسخ کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے، ایمان کتنا زیادہ راسخ کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے، تعلیم میں ہر طرح سے کتنا دور اور کتنا آگے لے جانے کی ضرورت ہو گئی ہے، اور کتنی نفس کشی کی اور کتنی محنت کی ضرورت ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے حالات برے ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جا رہی ہیں، تو ہمارے ہاتھوں میں، ہماری طاقت میں جو کچھ کام ہیں ان میں سے ہماری ہاتھ میں، ہماری طاقت میں ایک کام ہے، وہ بچوں کی تربیت ہے، نسلوں کی حفاظت ہے، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے معاش کی، ان کے روزگار کی، ان کے دین اور دنیا کی بہتری کم سے کم ہماری کوشش اور طاقت میں ہے۔ اس کے لیے آپ بہت دور سے میں جو اشارے کر رہا ہوں ان اشاروں کو سمجھ لیجئے اور ان اشاروں کی روشنی میں ان کا پلان بنائیے، آپ متحرک رہیے، اور مسجدیں جو ہیں علاقے میں، ہر علاقے میں اس کا مضبوط پلان ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں ہر شر سے
اور اس ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائیں تو کم سے کم ایک نیکی بیان کرنے کے لیے رہے کہ کچھ تو نہیں کر سکے لیکن اللہ اتنا کر دیا ہے کہ جو نسل ہم نے چھوڑی ہے وہ کوئی بھی آفت آ جائے دین کی راہ سے نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔